بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تنہا نماز پڑھنے سے نماز باجماعت کو 27 درجے فضیلت ہے۔ جو بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے اس کو اس ایک نماز کا ہی ثواب دیا جاتا ہے، لیکن جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 درجے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں نماز کی جو پابندی ہے وہ جماعت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو چند نمازوں میں جماعت میں نہ دیکھ کر فرمایا، میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں کسی آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو جماعت سے رہ گئے ہیں اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو جلا دوں۔ کتنی سخت وعید ہے جو بندہ جان بوجھ کے نماز کو جماعت کو ترک کرتا ہے۔ جو جان بوجھ کر جماعت کو ترک کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھوں کے ساتھ ان پر جلانے کا حکم دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا کہ موٹی ہڈی یا جانور کے 2 ہاتھ ملیں گے تو وہ ضرور جماعت میں شامل ہوتے۔ اگر کسی کو یہ ہو نا کہ وہاں پر مجھے کوئی مال و متاع ملے گا تو پھر وہ سارے دنیا کے کام، سارے معاملات چھوڑ کرنا اس لالچ میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ یہ مثال دی گئی ہے اس میں۔ تو ہمیں جو اللہ کی رضا کے لیے جب عمل کریں گے نا تو اس میں برکت ہوگی، اس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی، کیونکہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور فضیلت بھی بتائی ہے کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 درجے ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا پس گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جو صبح کی جماعت میں بھی شامل ہوا گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا کہ وہ ساری رات عبادت میں رہا۔ اگر یہ بندہ دیکھے تو رات کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے بعد فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ساری رات کا ثواب دیا جاتا ہے، ساری رات عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھیں اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہ کریں، کوئی لغو و لعب والی کوئی ایسی چیز جس میں گناہ ہو، تو اس سے اگر وہ محفوظ رہا تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اس نے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے نماز باجماعت ادا کی پس گویا اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 20 برس سے متواتر میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں جب مؤذن اذان دیتا ہے۔ حضرت محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں۔ ایسا بھائی کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو وہ مجھے سیدھا کر دے، بغیر کاوش کے، مختصر رزق جس کی باز پرس نہ ہو، اور نماز باجماعت جس کی غلطیاں میرے لیے معاف کر دی جائیں اور جس کی فضیلت مجھے بخش دی جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی امامت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کے متعلق فرمایا کہ وہ مجھے بہکاتا رہا
یہاں تک کہ میں نے بھی خود کو دوسرے سے افضل سمجھ لیا، میں آج کے بعد امامت نہیں کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو جو علماء کی مجلس میں نہ جاتا ہو۔ حضرت نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو بغیر کسی علم کے لوگوں کی امامت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں رہ کر اس کا پانی ناپتا ہے اور اس کی کمی زیادتی کو نہیں سمجھتا۔ اس میں جو بتایا گیا ہے وہ نماز کی جماعت کی فضیلت کا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 40 دن تمام نمازیں با جماعت ادا کی اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی خاطر 2 براتیں لکھ دیتا ہے، ایک نفاس سے برات اور دوسری جہنم سے۔ جو بندہ با جماعت نماز 40 دن با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 خوشخبریاں عطا فرماتا ہے، ایک نفاق سے برات اور دوسرا جہنم سے برات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنائے اور جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن المجید فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں یاد فرمانا تمہارے ذکر سے بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر خدا ہر عبادت سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غافلوں میں ذکر خدا کرنے والوں کی مثال سوکھے گھاس میں سبز پودے کی سی ہے۔ ذکر خدا کی بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کے لیے ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عذاب الہی سے جلد نجات دلانے والا ہو۔ عرض کی گئی جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر یہ کہ تو اپنی تلوار سے جہاد کرے اور وہ ٹوٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو مرے تو تیری زبان ذکر خدا سے شیریں ہو، یعنی کہ جو بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہ عمل سب سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر خدا میں صبح شام بسر کر، تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے
ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اسے سایہ عافیت میں لے لیتی ہے، یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہوں۔ جو ذکر خدا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کے نزدیک سب اعمال سے پاکیزہ، سب اعمال میں بلند مرتبہ، سونے چاندی کی بخشش سے بہتر، دشمنوں سے تمہارے اس جہاد سے جس میں تم انہیں قتل کر دو اور وہ تمہیں شہید کر دیں، افضل و اعلیٰ ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دائمی ذکر الہی، یعنی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ تمام اعمال سے افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے روکے رکھا میں اسے بغیر مانگے سب سائلوں سے بہتر عطا کروں گا۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو ان سے بہتر دوں گا جو مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ جو بندہ ذکر الہی کی وجہ سے مجھ سے سوال نہ کر پایا ہو تو میں اس کو اس سے بہتر دوں گا جو سوال کرتے ہیں، جو سائل سوال کرتے ہیں۔ تو ذکر خدا میں اپنی زندگی بسر کرنا، ذکر خدا میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جنتی اس لمحے کے سوا جو یاد الہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا، یعنی کہ جب جنتی جنت میں جائے گا تو وہ اس چیز پر حسرت کرے گا کہ کاش جو وقت میرا اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہے اس کو بھی میں اللہ کے ذکر میں گزارتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو یاد الہی کے لیے بیٹھی ہو مگر فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی اسے ڈانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں انہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت، کتنی برکات اس بندے پر آتی ہیں، اس جماعت پر آتی ہیں جو ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ محض رضائے الہی کے لیے، ذکر خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ جو بندہ ذکر الہی میں بیٹھا ہوا ہے تو منادی ندا کرتا ہے کہ تو نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو بخش رہا ہے۔ تو جو ذکر الہی ہے یہ ایسا ذکر ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت ہے اس کی کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کے علاوہ غافل محفلیں کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن اس محفلوں میں حسرت کریں گے کہ کاش اس میں ہم اللہ کا ذکر کر لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام
نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہی جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے تو پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے سیاح فرشتوں کو پیدا فرمایا جو زمین میں سرگرم رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، زمین میں سفر کرتے ہیں۔ جب وہ کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں کہ ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی طرف آؤ، لہذا وہ سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ وہ تیری حمد، تیری بزرگی اور تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ رب جلیل فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور بھی تیرا ذکر کرتے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور بھی تیرا ذکر کرتے، تیری تسبیح بیان کرتے۔ رب فرماتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب فرماتا ہے، انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں۔ رب فرماتا ہے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے زیادہ اور دور بھاگیں اور نفرت کریں۔ رب فرماتا ہے، وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ جب رب فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں۔ رب فرماتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں، وہ اسے اور زیادہ چاہیں گے۔ رب فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ان میں فلاں بن فلاں بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ رب جلیل فرماتا ہے، یہ ایسی جماعت ہے جن کا ہم مجلس و ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے، ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے جو محض اپنے کام کے لیے آئے لیکن انہوں نے دیکھا کہ ذکر خدا کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے، ان میں بیٹھ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ایسی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے والوں کو بھی جو ذکر خدا کے لیے نہیں آئے، ان کو بھی اپنے ذکر کی برکت سے، اپنے ذکر کرنے والے لوگوں کی برکت سے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں ذکر الہی کرنے کا حکم ہے۔ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبول ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جو بندہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے تو اگر وہ سوال نہ بھی کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد، ہر وقت اپنی یاد کرنے والا بنائے، کیونکہ جو ذکر الہی میں مشغول رہا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ ذکر الہی کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد
کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ذکر ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کے دلوں کا زنگ جو دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کو جب زنگ لگتا ہے تو اس کو صاف کرنے کا جو آلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر الہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کرنے والا بنائے، اور اپنے نیک لوگوں کی صحبت و سنگت اختیار کرنے والا بنائے۔ جو بندہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت کی وجہ سے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جب بندہ نیک بندوں کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، ان کے ساتھ اپنی صحبت اختیار کرے گا، ان کے ساتھ رہے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو ہدایت بھی دے گا، اور اس کی برکت سے اس کو نیک کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقویت بھی عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیک معاملات میں اس کا رجحان بنائے گا، کیونکہ نیک جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کا حکم کرتے ہیں، نماز کا کہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں کی صحبت و سنگت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔